فرض کیجئے کہ آپ کچھ کاروں کی لمبائی چوڑائی وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ کسی جگہ پر پارکنگ لاٹ میں موجود ہیں، اور آپ ان میں سے یوں کہیے کہ آپ ان ساری کی ساری کاروں کو لیتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ان کی پیمائش کرتے ہیں کہ ہر کار کتنی لمبی ہے. تو پہلی کار جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ 4 میٹر لمبی نکلی، دوسری کار 4.2 یعنی کہ 4.2 میٹرز لمبی نکلی، تیسری کار جو ہے وہ 5 میٹر، چوتھی کار 4.3 یعنی 4.3 میٹر، جبکہ پانچویں کار جس کی کہ آپ نے لمبائی معلوم کی، اور یہ ساری کی ساری ٹوٹل 5 کاریں ہیں جو کہ پارکنگ لاٹ میں موجود ہیں، تو پانچویں کار کی لمبائی 5.5 میٹر یعنی کہ 5.5 میٹرز لمبی ہے. تو اب کیونکہ یہ پوری کی پوری پاپولیشن ہے تو ہم اس پر جو کام کرنے بھی جائیں گے اس کو ہم پیرامیٹر کہیں گے. تو پہلا پیرامیٹر جو کہ سینٹرل ٹینڈنسی سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ارتھمیٹک مین، اور اس کو پاپولیشن کی صورت میں میو سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو پاپولیشن مین کتنا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ ہم پانچوں کاروں کی جتنی لمبائیاں ان کو آپس میں جمع کریں گے اور اس کو کاروں کی تعداد سے تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ ارتھمیٹک مین یعنی کہ اوسط لمبائی نکل آئے گی. تو میں کیلکولیٹر سے جلدی سے کر لوں گا کم وقت میں. تو 4 پہلی کار، 4.2 دوسری کار، 5 تیسری، پھر 4.3 تیسری، پھر 5.5 پانچویں کار. یہ 5 کاریں ہو گئے. اس کو تقسیم کروں گا میں 5 سے تاکہ میرے پاس اس کا ارتھمیٹک مین آ جائے جو کہ 4.6 کے برابر ہے. تو ان کاروں کی اوسط لمبائی یا یوں کہوں گے لمبائیوں کا جو ارتھمیٹک مین ہے 4.6، اور یونٹ اس کے کیا ہوں گے؟ میٹر، کیونکہ ہر چیز میں نے یہاں پر جو معلوم کی ہے لمبائی وہ میٹر میں معلوم کی ہے. تو اب یہ تو اس پاپولیشن پر پہلا پیرامیٹر تھا جو کہ سینٹرل ٹینڈنسی سے تعلق رکھتا تھا، وہ میں نے معلوم کر لیا. لیکن یہ بات کافی نہیں ہے اور میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اوسط سے کتنے زیادہ ڈسپرس ہے یہ ڈیٹا. تو اس کے لیے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ پاپولیشن ویرینس کے نام سے ہمارے پاس ایک پیرامیٹر ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹا جو ہے اپنے سینٹرل پوائنٹ سے کتنا زیادہ ڈسپرس ہے، اور اس کو ہم سگما اسکوائر سے ظاہر کرتے ہیں پاپولیشن ویرینس کو. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر ڈیٹا پوائنٹ کو لیتے ہیں، اس میں سے ہم اب مین کو مائنس کرتے ہیں، ارتھمیٹک مین کو مائنس کرتے ہیں جو کہ پاپولیشن مین ہوتا ہے، اس میں سے مائنس کرتے ہیں، پھر اس کا اسکوائر کرتے ہیں، اور پھر ان سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں ان کو آپس میں ایڈ کرتے ہیں اور پھر نمبر آف ڈیٹا پوائنٹس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ ہم پچھلی ویڈیوز میں کرتے آئے ہیں. میں اس کو بس جلدی سے پرابلم میں پٹ ان کروں گا، رکھوں گا ان ویلیوز کو. تو 4.4 مائنس 4.6 کا اسکوائر، پھر 4.2 مائنس 4.6 کا اسکوائر، پھر 5 اور مائنس 4.6 کا اسکوائر، پھر 4.3 مائنس 4.6 کا اسکوائر. یاد رکھیے 4.6 میٹرز جو ہے وہ ہمارا پاپولیشن مین ہے. اور اسی طریقے سے آخری جو ڈیٹا پوائنٹ میرے پاس ہے 5.5 مائنس 4.6 کا اسکوائر. ساری کی ساری رقم کو اس ساری کی ساری رقم کو میں 5 سے تقسیم کر دوں گا تو میرے پاس پاپولیشن ویرینس آ جائے گی. میں جلدی سے کیلکولیٹر نکالوں تو 4 میں سے 4.6 جائے گا تو 0.6 مائنس 0.6 کو اگر ہم اسکوائر کریں گے تو یہ پلس ہو جائے گا. اسکوائر لینے کے بعد میں اس کو لکھوں گا 0.6 کا اسکوائر، 0.6 کا اسکوائر پلس 4.2 میں سے 4.6 جائیں گے تو مائنس 0.4 آئے گا. اس کو میں پلس لے لوں گا اسکوائر کرنے کی غرض سے، کیونکہ اسکوائر کرنے پر ظاہر بات ہے کہ پلس ہی آئے گا. آپ چاہیں تو خود بھی چیک کر لیجئے گا. تو 0.4 کا اسکوائر آ گیا. اس کے بعد 5 مائنس 4.6 یہ پلس 4.4 کا یہ بھی اسکوائر آ جائے گا. پھر 4.3 میں سے 4.6 جائے گا تو مائنس 0.3 یعنی کہ یہ اس کو میں لوں گا پلس 0.3 کا اسکوائرڈ. اور اس کے بعد 5.5 میں سے 4.6 جائے گا تو یہ 0.9 بچے گا میرے پاس. تو میں 0.9 کا 0.9 کا اسکوائرڈ لے لوں گا. اب یہ ساری کی ساری ٹرمز آپس میں جمع کروں گا اور ان کو تقسیم کروں گا نمبر آف ڈیٹا پوائنٹس یعنی کہ 5 سے. یہ کتنا آیا میرے پاس؟ 0.316 میرے پاس آیا. تو سگما اسکوائر یعنی کہ پاپولیشن ویرینس میرے پاس کتنا ہے؟ 0.316 آیا. لیکن اس کے یونٹس کیا ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ یونٹس کا کاروں کی جتنی بھی لمبائیاں تھیں وہ میٹرز میں تھیں، اور لیکن یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیے تو یہ سگما اسکوائرڈ اور ہم نے ہر چیز کا جو کہ میٹر میں تھا اس کو ہم نے اسکوائر کر لیا ہے. یعنی کہ پاپولیشن ویرینس کے جو یونٹس ہوں گے وہ اگر یہاں پر جیسے میٹر تھے تو یہاں نیچے میٹر اسکوائر ہو جائیں گے. یہ بھی میٹر میں تھا، 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 یہ بھی میٹر، یہ بھی میٹر.
یہ 5.5 بھی میٹر، یہ بھی میٹر، ہر چیز میٹر میں تھی. اور اس کو ہم نے ایک یونٹ لیس اینٹی سے، سب کو آپ پہلے آپس میں ڈفرینسز لیے، میٹرز میں، پھر سب کو اسکوائر کیا، پھر ڈیوائڈ کیا ایک یونٹ، یوں کہیں گے کہ یونٹ لیس کوانٹٹی سے. تو اس کے جو یونٹس ہو جائیں گے وہ میٹر اسکوائرڈ ہو جائیں گے. تو 0.316 میٹر اسکوائرڈ. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا عجیب و غریب بات ہو گئی، کاروں کی لمبائی میرے پاس میٹر میں ہے اور میں معلوم کر رہا ہوں پاپولیشن ویریئنس جو ہے وہ مجھے مل رہا ہے میٹر اسکوائر کی شکل میں، جبکہ اوریجنل یونٹس اگر آپ دیکھیں چاہے وہ میجرمنٹس کے ہوں چاہے وہ پاپولیشن مین کے ہوں، وہ سب کے سب میٹر میں تھے. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے کیا کہا تھا، یہ سگما اسکوائرڈ تھا. اور یہ دراصل اسٹیٹسٹیشنز نے ایک چالاکی کی ہے، اس کو پہلے سے ہی پاپولیشن ویریئنس کو سگما اسکوائر کر دیا ہے تاکہ جب ہم اس کا اسکوائر روٹ لیں اور یہ یونٹس کو واپس میٹرز میں لے کر آئیں تو یہ سگما کا اسکوائر ختم ہو کے یہ سگما بن جائے. تو یہ ہو جائے گا 0.316 میٹرز کا اسکوائر کا جب میں اسکوائر روٹ لوں گا تو وہ میٹر رہ جائے گا. تو یونٹس وہی کے وہی ہو گئے. تو 0.316 کا 0.316 کا جب میں اسکوائر روٹ لوں گا تو کیا ہو جائے گا 0.56213877. تو میں اس کو 3 درجے اشاریہ تک اپروکسیمیٹ کروں گا، راؤنڈ آف کروں گا، تو یہ 0.56 اپروکسیمیٹلی 0.562 میٹرز ہو جائے گا. یاد رکھیے اب ہمارے پاس یونٹس وہی ہو گئے جو کہ ہمارے پاس اوریجنل ڈیٹا سیٹ میں تھے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم نے پاپولیشن ویریئنس کا اسکوائر روٹ لیا اور ہمارے پاس ایک چیز آ گئی. اور یہ جو چیز ہے جس کو اس وقت ہم پاپولیشن کے لیے سگما سے ڈینوٹ کر رہے ہیں، یہ جو چیز بیچ میں عجیب سی آپ کو یہ سی ٹی جیسی رکھی ہے، دراصل یہ چھوٹا سگما ہے، اسے ہم پاپولیشن معاف کیجیے گا موسم بہت خراب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اسٹینڈرڈ ڈیویشن یعنی معیاری انحراف. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا سارے کا سارا وہی ہے جو کہ ہمارے پاس ویریئنس کی شکل میں تھا. فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ اب ہم نے اسکوائر روٹ لینے کے نتیجے میں جہاں ہم نے کوانٹٹی میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہمارے پاس، وہاں اس کے یونٹس جو تھے وہ بھی وہی کے وہی ہو گئے. یاد رکھیے ساری کی ساری انسانی کوششیں ہیں. یہ جو چیز ہے ہم اس کو 4 3 ہم اس کو اسکوائر روٹ بھی لے سکتے تھے، لیکن ہم نے انسانوں نے ایک طریقہ نکالا اور ہم نے پاپولیشن ویریئنس کے لیے ہم نے کہا کہ جی ہم ڈیٹا پوائنٹ میں سے مین ویلیو کو مائنس کریں گے، پھر جو ڈفرنس آئے گا اس کو ہم اسکوائر کریں گے اور اسی طرح سے باقی سے ڈفرینسز میں ایڈ کرتے چلیں گے. تو یہ جو چیز ہے جسے ہم نے پاپولیشن اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا نام دیا ہے، یہ دراصل اس میں ایک تو یونٹ سیم ہوں گے اور دوسری چیز آپ دیکھیں تو یہ ویریئنس کے اسکوائر روٹ کے برابر ہو گئی. شکریہ.